بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 272 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم سورہ عبسہ کی آیت نمبر 24 سے لے کر 31 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، پھر ذرا انسان اپنے کھانے ہی کو دیکھ لے۔ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، کہ ہم نے اوپر سے خوب پانی برسایا۔ صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، پانی برسایا، خوب پانی برسانا۔ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر ہم نے زمین کو عجیب طرح سے پھاڑا، شقا پھاڑا۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر ہم نے اس میں غلے اگائے۔ وَعِنَبًا وَقَضْبًا، اور انگور اور ترکاریاں۔ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، اور زیتون اور کھجور۔ وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور گنے گنے باغات۔ وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، اور میوے۔ وَأَبًّا، اور چارہ۔ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، سب کچھ تمہارے، وَلِأَنْعَامِكُمْ، اور تمہارے مویشیوں کے فائدے کی خاطر ہے۔ عزیز طلبہ، اس سے گزشتہ سبق جو تھا اس میں جو آیات ہم نے پڑھی ہیں ان میں انسان کی ناشکری کا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا۔ اب آج کے سبق کی یہ جو آیات ہیں، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان اور انعام کو بیان فرمایا ہے، اور انسان کو غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے کہ انسان اپنے کھانے پینے کی چیزوں میں ہی غور کر لے۔ یہ چیزیں زمین سے نکلتی ہیں، ان میں غلہ بھی ہے، اور پھل بھی ہیں، انگور بھی ہے، اور زیتون بھی ہے، کھجور بھی ہے، اور سبزیاں اور ترکاری بھی ہے۔ وحدائق غلبا، اور گنے گنے باغات ہیں۔ وفاکہۃ وابا، اور فواکہ بھی ہے، یعنی کہ بطور تفکو کے کھائے جاتے ہیں، اور اسی طرح چارہ بھی ہے، گھاس پھوس جس کو کہتے ہیں وہ بھی ہے، جو جانوروں کے کھانے کے کام آتا ہے۔ جن درختوں پر پھل نہیں آتا وہ کوئی اکا دکا درخت ہیں، اکثر درخت ایسے ہوتے ہیں ان پر جو ہے وہ پھل لگتا ہے، بلکہ جو ہے وہ باغات ہیں درختوں کے جن میں بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں، اور ان میں جو ہے وہ بڑے پیمانے پر پھل پیدا ہوتے ہیں، اور خوب کثرت سے پھل پیدا ہوتے ہیں۔ حدائقہ، یہ حدیقہ کی جمع ہے، اور حدیقہ جو ہے وہ باغ کہلاتا ہے جس کے لیے چار دیواری بنا دی گئی ہو، اس کو حدیقہ کہا جاتا ہے، اور جس کی چار دیواری نہ ہو وہ باغ ہے، حدیقہ نہیں ہے۔ عنبا جو ہے، عنبا وقضبا، عنبن کے بارے میں مفسرین نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یعنی درخت بڑے بڑے ہوتے ہیں کھجور کے، اس میں تناور ہونا یعنی تنے کا ہونا، اور اسی طرح جو ہے وہ اس کی شاخوں کا پھیلنا، یہ سب اس میں داخل ہے۔ کھیتیاں ہوں یا باغ ہوں، بہرحال سب اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک ظاہری اسباب پیدا فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ زمین میں پانی نازل فرماتے ہیں، انا صببنا الماء صبا، زمین پر پانی برساتے ہیں، وہ پانی زمین کے اندر جاتا ہے۔ کوئی بیج یا گٹلی جو ہے وہ اگر زمین میں ڈالی جائے اس میں سے پودا نکل آتا ہے، وہ پھر درخت بنتا ہے، اس کے ساتھ پھل لگتے ہیں۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا سے جو ہے وہ تعبیر فرمایا ہے کہ ہم پانی نازل فرماتے ہیں، وہ پانی زمین میں جاتا ہے، زمین جو ہوتی ہے وہ قابل کاشت ہو جاتی ہے، پھر اس میں اگر کوئی بیج یا گٹلی چلی جائے تو وہ زمین پھٹ کر جو ہے وہ اس سے ایک پودا نکل آتا ہے، اور وہ پودا بڑا ہو کر درخت بنتا ہے، اور اس درخت سے جو ہے وہ
اللہ تعالیٰ نے پھل مہیا کرنے کا انتظام فرمایا ہے۔ ثم شققنا الارض شقا، ایک ننھے پودے کی کونپل اتنی باری ہوتی ہے کہ وہ اس کو زمین کو پھاڑ کر باہر نکل آتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ایمان لانے کے لیے کافی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ زمین سے ایک جو بظاہر سخت چیز ہے اس سے ایک ننھی کونپل کو اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں اور اس کو باہر نکالتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا متاعا لکم ولانعامکم، یہ تمہارے لیے ہے اور تمہارے چوپایوں کے لیے ہے، تمہارے جانوروں کے لیے فائدے کی چیز ہے۔ یعنی جتنی بھی چیزیں اوپر بیان ہوئی ہیں، چاہے وہ جو ہے وہ غلہ ہو، چارہ ہو، کھجور ہو، زیتون ہو، اور اسی طرح باغات ہوں، اور اسی طرح جو ہے وہ چارہ ہو، ابن چارہ ہو، یہ جتنی چیزیں ہیں تمہارے لیے ہے یا پھر تمہارے جانوروں کے لیے ہے، تمہارے مویشیوں کے لیے فائدے کی چیز ہے۔ جانوروں کے فائدے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں چیزیں، اور انسانوں کے لیے بھی۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں، ان کے ذریعے انسان جو ہے وہ دنیا میں زندگی گزارتا ہے، انسان دنیا میں جیتا ہے۔ اس پر یہ لازم ہے کہ وہ ان چیزوں میں غور کرے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں ان چیزوں پر غور کرے، اور غور کر کے اپنے خالق کی طرف رجوع کرے، اپنے خالق کی طرف جو ہے وہ رجوع کرے اور ایمان لائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں پیدا فرمائی ہیں۔ یہ نہیں کہ انسان جو ہے وہ روز بروز دیکھتا بھی ہے ان چیزوں کو، اپنے ہاتھوں سے پودوں کو اگاتا بھی ہے۔ بہت سارے پودے جو ہیں وہ اگائے جاتے ہیں، بہت سارے انسان جو ہے وہ اگاتے ہیں، اپنے گھروں میں ہی دیکھ لیں، بہت سارے پودے جو ہے وہ گھروں میں اگائے جاتے ہیں، اس طرح کھیتوں میں اگائے جاتے ہیں، باغات میں اگائے جاتے ہیں۔ انسان اس کی ابتدا سے لے کر انتہا تک سارے مراحل کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے، مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کا ناشکرا ہے، پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا نہیں لاتا، جیسا کہ قتل الانسان ما اکفرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور فرمایا کلا لما یقضی ما امرہ، کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے انسان کو جو دیا گیا ہے انسان نے اس کو پورا نہیں کیا۔ یعنی کہ اتنی زیادہ جو نعمتیں ہیں، جو انعامات ہیں، جو احسانات ہیں انسان پر، ان کے اندر انسان کو غور کرنا چاہیے۔ یہ تو بطور مثال کے چند چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمائی ہیں، پانی کا ذکر فرمایا، زمین کا ذکر فرمایا، پھر اس سے غلہ نکلنے کا، کھجور کا، انگور کا اور ترکاریوں کا ذکر فرمایا، اور اس طرح زیتون کا ذکر فرمایا، باغات کا ذکر فرمایا۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ انسان کو جو ہے وہ اپنے وجود میں ہی اگر انسان غور کر لے، غور و فکر کر لے اپنے وجود میں ہی، تو اپنے وجود میں ہی ہزاروں سینکڑوں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قدرت کے مظاہر اس کو نظر آ جائیں گے۔ یہ تو سامنے نظر آنے والی چیزیں ہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرمائی ہیں۔ پانی برستا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، ہم دیکھتے ہیں بارش برس رہی ہے، کون برساتا ہے بارش، اور پھر اس بارش کے ذریعے سے جب وہ زمین میں چلی جاتی ہے، پانی زمین میں جاتا ہے، تو اس زمین سے اللہ تعالیٰ پھر جو ہے وہ انسانوں کے لیے غلہ پیدا کرتے ہیں، جانوروں کے لیے گھاس پھوس پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی جب منادی جو ہے اللہ تعالیٰ کا منادی جب آذان کہتا ہے تو ہم جو ہے وہ مسجد کی طرف نہیں جاتے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے، اور نہ ہی ہمارے عمل سے اور نہ ہی ہمارے جو ہے وہ ہم دل سے جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہر چیز میں آج کل تو یہ بہت زیادہ جو ہے وہ انحطاط آ گیا ہے، ہر انسان جو ہے وہ ناشکری ہی کو اپنا مشغلہ بنائے ہوئے ہے۔ ہر کوئی یہ کہتا ہے، رونا روتا رہتا ہے ہر جگہ کہ یہ ہو گیا میرے ساتھ، وہ ہو گیا، حالانکہ اپنے جو روزمرہ کے ہمارے جو معمولات ہیں، صبح اٹھتے ہیں ہمیں کھانا ملتا ہے، اس کے بعد کام پہ جاتے ہیں، پینے کے لیے پانی مل رہا ہے، اور اس طرح صحت مند جسم اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور اس جسم کے اندر ایک ایک پرزہ جو ہے وہ جس کو کوئی انسان نہیں بنا سکتا، یہ اللہ تعالیٰ نے سارے انعامات ہم پر ہمیں عطا فرمائے ہیں، لیکن ہم پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر بجا نہیں لاتے۔ متاع لکم ولانعامکم کا یہی مطلب ہے کہ انسان کے فائدے کے لیے، اور انسان کے جو جانور ہیں وہ بھی تو انسان کے فائدے کے لیے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین سے یہ
جو ہے وہ نباتات اور درخت اور جو ہے وہ پھل وغیرہ غلہ وغیرہ اگاتے ہیں تاکہ انسان جو ہے وہ زندگی جی سکے اور زندگی گزار سکے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان قدرت کے مظاہر کا جو ہے وہ بیان فرمایا ہے کہ انسان ان کے اندر غور کرے اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے۔ اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ نَظْرَ اعْتِبَارٍ إِلَىٰ طَعَامِهِ كَيْفَ قُدِّرَ وَدُبِّرَ لَهُ۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، پھر ذرا انسان اپنے کھانے ہی کو دیکھ لے، نظر اعتبار یعنی عبرت کی نگاہ سے اپنی خوراک کو ہی دیکھ لے، کیف قدر ودبر لہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح اس کو مقدر کیا اور اس کے لیے تدبیر کی، کس طرح اس کو مقدر کیا گیا اور اس کے لیے تدبیر کی گئی۔ انا صببنا الماء من السحاب صبا، کہ ہم نے خوب پانی برسایا، کہاں سے برسایا؟ من السحاب، یعنی ہم نے پانی برسایا بادلوں سے ہم نے خوب پانی برسایا۔ ثم شققنا الارض بالنبات شقا، پھر ہم نے جو ہے وہ زمین کو عجیب طریقے سے پھاڑا، بالنباتی نباتات کے ذریعے سے، یعنی جب وہ کومپل زمین سے نکلتی ہے، اب بظاہر وہ سخت زمین ہوتی ہے اور ایک ننھی سی کومپل نکلتی ہے، تو اس لیے بالنباتی مصنف نے اس کی تفسیر ذکر کی ہے کہ نباتات کے ذریعے سے عجیب طریقے سے ہم نے اس کو پھاڑا۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا كَالْحِنطَةِ وَالشَّعِيرِ، پھر ہم نے اس میں غلہ اگایا، جیسا کہ کالحنطۃ والشعیر، جیسا کہ جو ہے وہ گندم اور جو ہے، گندم اور جو یہ غلہ ہے، اس لیے مصنف نے حبن کی تفسیر حنطہ اور شعیر سے کی ہے۔ وعنبا وقضبا، اور جو ہے وہ انگور اور ترکاری یا سبزہ، قضبن کا معنی ترکاری بھی ہے، هو القط الرطب، یعنی کہ جو ہے وہ ہرا چارہ جو ہوتا ہے اس کو بھی قضبن کہتے ہیں۔ مصنف نے اس سے ہرا چارہ ہی مراد لیا ہے، هو القط الرطب سے غرض مصنف اس کی تفسیر بیان فرمانا ہے۔ وزیتون ونخلا، اور زیتون اور کھجور، وحدائق غلبا، اور گھنے باغات، یعنی بساتین کثیرۃ الاشجار، باغات کی تفسیر مصنف نے ذکر کی ہے حدائق غلبا کی، بکثرت درختوں والے باغات، وفاکہۃ وابا ما ترعاہ البہائم وقیل التبن، اور میوے اور چارہ، فاکہہ میوے، و ابن اور چارہ پیدا کیا، یعنی ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر زمین کو عجیب طریقے سے پھاڑا، اس سے غلہ پیدا کیا، غلے میں آگے پھر جو ہے وہ اس کے بعد کھجور کا ترکاری کا ذکر ہے، اور زیتون اور کھجور کا ذکر ہے، اور گھنے باغات کا ذکر ہے، اور اسی طرح میوے اور چارے کا ذکر ہے۔ یہ سب چیزیں ہم نے اس زمین سے پیدا کی۔ ما ترعاہ البہائم، یعنی کہ چارہ پیدا کیا جس کو مویشی چرتے ہیں، جس کو جانور جو ہے وہ کھاتے ہیں، ان کے لیے چارہ پیدا کیا۔ وقیل التبن، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ گھاس ہے، التبن گھاس ہے، گھاس پیدا کی۔ متاعا متعتا او تمتیعا کما تقدم فی السورۃ قبلہا، متاعا فائدہ پہنچانے کے لیے، متعتا او تمتیعا کما تقدم فی السورۃ قبلہا، یہ جو متاعا ہے اس کے بارے میں مصنف فرماتے ہیں جیسا کہ پہلی صورت میں گزر چکا ہے کہ یہ جو ہے وہ متاعن متعتن سے بھی ہو سکتا ہے اور تمتیعن سے بھی ہو سکتا ہے، دونوں صورتوں میں اس کا معنی جو ہے وہ فائدہ پہنچانا ہے۔ لکم تمہارے، اور ولی انعامکم اور تمہارے جانوروں کے لیے، یعنی اس میں فائدہ پہنچانا مقصد ہے۔ اتنی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں جن کا اوپر ان آیات کے اندر ذکر کیا ہے، اس میں کچھ چیزیں تو وہ ہیں جو انسان کی خوراک ہیں، اور کچھ چیزیں وہ ہیں جیسے کہ چارہ ہے، یہ جانوروں کے لیے ہے، اور اسی طرح قضبن سے اگر جو ہے وہ ہرا چارہ مراد لیا جائے تو یہ بھی جانوروں کے کھانے کی چیز ہے، جانوروں کی خوراک ہے۔
تو یہ ساری چیزیں انسان کے اور انسان کے جانوروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فائدہ پہنچانے کے لیے پیدا فرمائی ہیں. تقدم فیہا ایضاً، اس کا معنی بھی یہ ہے کہ انعام کی تفسیر بھی ماقبل میں گزر چکی ہے کہ اس سے ابل، بقر اور غنم مراد ہو سکتے ہیں. جس طرح کے انعام انہی جانوروں کو کہتے ہیں، یعنی کہ ابل ہے، اونٹ ہے، اور اسی طرح گائے ہے، اور اس طرح بکری ہے، یہ جانور اس سے مراد ہیں. آخر میں آپ حضرات سے 2 سوال ہیں. نمبر 1، حبن اور قذبن کے کیا معنی ہے؟ نمبر 2، نخلن اور ابن کے کیا معنی ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.